موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ وہ آدمی جس کے لیے رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ مردہ انسانوں کی قبروں اور مزاروں پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم زندہ انسانوں کے کام بنائیں۔ اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ گھر میں آنے والا دشمن اور گھر سے جانے والا دوست دونوں پریشانی کا باعث ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی دنیا فرعون کی طرح ہو اور آخرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ ہم اپنے علم سے تو دوسروں کو ہرا سکتے ہیں لیکن اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہرا دے۔ ایسا نہ ہو تم لائبریری میں زندگی تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے سے ہم ہر وقت پریشان رہنے سے بچ سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہیں۔ پہلے مذہب سینوں میں ہوتا تھا، آج کل ٹوپیوں میں ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ درد چاہے کتنا بھی ہو اللہ کے سامنے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، اور ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا، تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔